بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر یاد خان. آج ہمارا پاک اسٹڈی کا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے نیو بکس اور نیو کورس کے حوالے سے تیسرا لیکچر ہے، جو کہ پاکستان کو بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کیا خیالات تھے. یہ الگ سے بھی سوال ہم نے پہلے جو دوسرے ٹاپک میں کیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کیا ہے، اس کے اصول لکھیں اور اس کے فوائد لکھیں. اس کی ہم نے سیم ہیڈنگ کی ہے. سیم اسی طرح ہم نے اس کے اسلام کے جدید اصول جو ہیں وہ پاکستان کی وہی بنیادی ریاست اسلامی فلاحی ریاست کے اصول فوائد اور اصول ہیں، تو اسلام کے بنیادی اصول بھی انہی میں شامل ہیں، وہ الگ ان کی سب کی مشترکہ ہیڈنگ ہے. اب ہم نے پاکستان کو بحیثیت جدید اسلامی ریاست ڈسکس کرنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بارے میں کیسے چاہتے تھے. سب سے پہلے ہم اس سے پہلے وہی پس منظر میں ڈسکس کریں گے کہ نظریہ پاکستان کیا تھا. نظریہ پاکستان یہ تھا کہ ایک الگ وطن حاصل کرنا، ایک ایسا ملک یا ریاست حاصل کرنا جس میں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزار سکیں. جیسے کہ یہ پہلے ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ ہندوؤں کی تنگ نظری اور باقی معاملات، انگریزوں کے ظلم و ستم، یہ سب چل رہے تھے. مسلمان اب ایک الگ وطن چاہتے تھے جہاں پہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق اسلامی ایک ریاست ہو. اب دیکھیں پاکستان دوسری ہیڈنگ میں ہم دیکھیں قائد اعظم نے بھی اس بارے میں فرمایا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ ہی لیا جاتا ہے. پاکستان اور اسلام الگ الگ نہیں ہے. پاکستان کو اسلام کے نام پہ لیا گیا، ایک اسلامی ریاست کے نام پہ لیا گیا کہ جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکے. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان اور اسلام الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے وجود کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے ان الفاظ میں وضاحت کی تھی کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. اب ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں نا تو دو قومی نظریے میں ہندو کہتے تھے کہ یہاں پہ دو قومیں آباد ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، ایک ہی ہمارے ہندو ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو قوم ہی نہیں مانتے تھے. تو قائد اعظم نے اس بارے میں کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو سمجھے الگ ریاست کا وجود آ گیا تھا، کہ پتہ چل گیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں. پھر یہ چوتھی ہیڈنگ ہے کہ ہم فقط مسلمان ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً یہ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کے بات نہ کہیں. یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس فقط مسلمان ہیں، ہم تو صرف جو ہیں یہ مسلمان ہیں. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خیالات ہیں. آپ اس ہیڈنگ میں یہ 5-6 جملے جو بھی میں نے بتایا ہیں یہ لکھ سکتے ہیں. پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ جداگانہ مملکت کے قیام کے حامی تھے. شروع میں وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہنے کے حامی تھے، لیکن بہت جلد انہیں سمجھ آ گئی تو وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو الگ جداگانہ مملکت، ایک اسلامی ریاست جو کہ ایک فلاحی ریاست ہو، پاکستان کو بحیثیت ایک جدید اسلامی اور فلاحی ریاست کی نظر سے وہ دیکھتے تھے کہ اس کے قیام کے حامی تھے. پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی مسلمان ایک الگ قوم ہے، یہ یعنی ہندوؤں کے ساتھ جو ہے یہ دو قومیں بن کے ہم اکٹھا نہیں رہ سکتے. مسلمان جو ہے یہ ایک الگ قوم ہے. اس کے بعد ہندو مسلم جو ہیں وہ دو الگ الگ، یہ 7ویں ہیڈنگ میں بھی دیکھیں کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک قوم نہیں ہے. پہلے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ون یونٹ کے حامی تھے. ون یونٹ کے حامی نہیں تھے، ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، رہنے کے لیے وہ حامی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ دو الگ قومیں ہونے کی وجہ سے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہندو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. اسی طرح اسلام، گاندھی نے قائد اعظم کو خط لکھا ایک دفعہ کہ میرا دل بایا کیا، جس میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ آپ سے ملوں، آپ کی یاد آ رہی تھی تو سوچا اپنے الفاظ میں آپ کو لکھ بھیجوں. تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں لکھا
کہ مجھے ہندوؤں کی تنگ نظری اور اس کی مکاریوں کا اچھی طرح پتہ ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، ہم ایک الگ ریاست، اس مطالبے کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میری کون سی یاد آئے گی۔ تو یہ گاندھی کے نام جو خط گاندھی کے نام خط میں قائد اعظم نے لکھا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ، نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جدانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ کہ انگریزوں کی چال۔ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اسلام کا جو ہے یہ بنیادی مطالبہ ہے کہ ہم نے ایک الگ ایسی اسلامی ریاست حاصل کرنی ہے جس میں وہ جو ہے ایک فلاحی ریاست قائم کی جائے، جس میں مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنی جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کبھی فرقہ واریت کا پرچار نہیں کیا۔ ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ کے پاکستان کو ان اصولوں کے مطابق بتانا چاہیے۔ اچھا، یہ تھے اسلامی۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کو مکمل ایک ضابطۂ حیات کہتے تھے۔ ایک مکمل اسلام جو ہے اس میں مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے تمام ضابطے، زندگی کے جتنے بھی ضابطے ہیں، گزارنے کے طریقہ کار ہیں، وہ اس اسلام میں ہیں۔ اس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1944 میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے۔ تو اس ہیڈنگ میں اس سے پیچھے مسلمان ایک قوم ہے، ایک قوم ہے، اس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ 6 نمبر ہیڈنگ ہے۔ 1943 میں سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا کراچی میں۔ اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد وحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، جو کہ ہمیں ایک مسلمان، ایک قوم ہونے کا کہتی ہے۔ تو یہ ہر ہیڈنگ میں اگر اس طرح آپ تقریباً اتنی لکھیں گے، 5-6 لائنیں، تو آپ کا یہ سوال جو ہے 5-6 صفحوں پہ اچھے سے بن جائے گا۔ اسی طرح پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستان کو ایک اسلامی تجربہ گاہ کہا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے، ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو کہ آگے چل کے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے ایک اسلامی تجربہ گاہ بنے، جہاں پہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، جو کہ اسلام کا مرکز بنے۔ اس کے بعد 11 نمبر ہیڈنگ ہے کہ ہمارا مقصد اعزازی ہے۔ قائد اعظم نے بارہا کئی جگہوں پہ کہا کہ ہمارا مقصد کسی کے ساتھ دشمنی یا کسی کے ساتھ کوئی اور ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف آزادی ہے۔ قائد اعظم نے جب بھی یہ اجلاس ہوئے اور ان میں بہت سی جگہ پہ قائد اعظم نے بتایا کہ ہمارا منشور جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کے علاوہ ایسی ریاست، ایسی فلاحی ریاست جس سے ہم پاکستان کو بحیثیت جدید اسلامی ریاست حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے یہ بھی کہ ہماری منزل پاکستان ہے، ہماری جو منزل ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہم نے جو حاصل کرنا ہے وہ ہے پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ نظریے کے حوالے سے بالکل واضح تھی، اسی لیے انہوں نے 1941 میں انڈیا کے شہر مدارس میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ کے نظریے کے حوالے سے 3 بار ایڈیالوجی کا لفظ استعمال کیا۔ 3 بار قائد اعظم نے ایڈیالوجی کا لفظ استعمال کیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے قومی ترقی کے نظام تعلیم وضع کیے اور معاشرتی ترقی کے لیے حکمت عملی بنانے کی بات کی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست، ایک مسلمانوں کے لیے جدانہ مملکت، ہندوؤں سے الگ ایک مملکت، اسلام کے لیے مکمل ایک ضابطۂ حیات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات مسلمانوں کے لیے ایک
ایسی تجربہ گاہ اسلامی تجربہ گاہ مہیا کرنا، اور ان کا مقصد آزادی تھا، ان کا مقصد منشور پاکستان تھا، ان کی منزل جو ہے وہ پاکستان تھی۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انتھک محنت کے بعد پھر جا کے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور معرض وجود میں آنے کے لیے بھی نا انہوں نے ہندو دو یونٹ کے لیے، دو قومی نظریے کے لیے بالکل بھی نہیں مانتے تھے، وہ ون یونٹ کے علاوہ کوئی اور بات انگریزوں کی سننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ تقریباً 1944 کے بعد یہ پاکستان وجود میں آ جانا تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا، جب بھی جیسے یہ کرپس مشن آیا، ویول پلان آیا، جتنے بھی یہ آئے ان کے وسائل آئے جنہوں نے حل کرنے کی کوشش کی، ہندو ایک ہی بات پہ بضد تھے کہ کوئی کسی بات میں، کسی قانون میں، کرپس مشن ہے چاہے ویول پلان ہے، ایک لفظ بھی یہ نہ کہا جائے کہ دو یونٹ بنیں گے، پاکستان اور ہندو الگ الگ، ہندوستان جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ہی یونٹ ہو، مسلمان ہندو اکٹھے ہم حکومت کریں، اور مسلمان کہتے تھے کہ کوئی ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی ایسا نہ ہو جس میں دو یونٹ کہا جائے یا ایک یونٹ کہا جائے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہتے، ہم ایک الگ قوم ہے اور ہم ایک اپنا الگ مقصد ملک حاصل کریں۔ اس لیے تو یہ اتنے سال، 7-8 سال اور لیٹ ہو گئے، ورنہ پہلے پاکستان وجود اسی رولے کی وجہ سے، کیونکہ جو دونوں قومیں آزاد ہونے والی تھیں وہ آپس میں متفق نہیں تھیں۔ اور پھر انگریز نے یہ کہا کہ انہوں نے وہ تو ساری تقسیم میں، ساری چیزوں میں دو نمبری کی، انہوں نے ہندوؤں کو اس بات پہ منایا کہ ہم دو ملک بنا کے دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کو اتنا کمزور کر کے دیں گے کہ آپ فوراً اس پہ حملہ کر کے جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، آپ پھر اس پہ آپ کی حکومت بن جائے گی۔ انہوں نے پاکستان کا سارا فنانس جو ہے، جو بینکنگ سسٹم ہے، معاشی سسٹم ہے، فوج ہے، سارا کچھ انہوں نے ہندوستان میں منتقل کر دیا، اور مسلمان کو آفس تک نہیں تھے، انتظامی آفس بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں دیا، نہ کوئی بینک میں پیسہ تھا، وہ بھی تک ادھار ہے جو انڈیا نہیں دیتا ہمیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے، اور فوج بھی نہیں دی، فوج میں تھے بھی زیادہ تر انگریز اور ہندو تھے، تو وہ فوج تک مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، لیکن ان کو لیڈر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا ملا، جب انہوں نے ایک سال میں پاکستان کو اتنا مضبوط کر لیا بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست کے طور پہ، کہ جب ہندوؤں نے حملہ کیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی، تو وہ ان کو شکست ہوئی۔ لیکن قائد اعظم کے جانے کے بعد پاکستان کو، اور پھر اس کے بعد جیسے حکمران جیسے معاملات وہ سب کے سامنے ہیں کہ اب ہم کس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ سوال آپ کا لیکچر نمبر 3 تھا پاک اسٹڈی کا، کہ پاکستان کو بحیثیت جدید اسلامی ریاست اور قائد اعظم محمد علی جناح کے تناظر میں ہم نے ڈسکس کیا۔